جسے کہتے ہیں نا، اب دنیا تھک گئی ہے پاکستان کو پیسے دے دے کے، تو وہ پھر ایسے ہی ہونا ہے۔ اسلامک ڈیولپمنٹ جو بینک ہے، انہوں نے بھی پاکستان کے ساتھ جوک کی ہے، مذاق کی ہے، اور انہوں نے جو ریسنٹلی جو جنیوا میں کانفرنس ہوئی اور وہاں پہ بتایا گیا کہ پاکستان کو $4.2 بلین جو ہے وہ جنیوا کانفرنس میں اسلامک ڈیولپمنٹ بینک دے گا۔ اصل میں وہ جو $4.2 بلین ہے، اس میں سے $3.6 بلین جو ہے وہ آلریڈی پاکستان کو آئل فائنینسنگ کی مدد میں دے چکے ہیں، اور صرف جو نیا پیسہ وہ ہمیں دیں گے دیٹ از $600 ملین۔ اچھا، جب وہاں پہ پلیجز ہوئے تو وہ پتہ چلا جی وہ تو $10.5 ارب آ رہا ہے۔ اچھا، اس 10 ارب، اب دیکھیں یہ تو کوئی چیز نہ ہوئی ٹیکنیکلی، تو جسے کہتے ہیں نا ساری مسلم دنیا تنگ بیٹھی ہوئی ہے پاکستان کی ان حرکتوں سے اور لیڈرشپ کے ان حرکتوں سے، جو یہ کہتے رہتے ہیں کہ پائن جتے جاندے نے منگل لگ پہ۔ اب ایک طرف تو یہ چیز ہے، دوسری طرف پاکستان نے آج امریکہ سے کہہ دیا جناب کہ ہماری مدد فرمائیں اور آئی ایم ایف پروگرام کو فیسیلیٹیٹ کریں، جو سافٹ جو جو لون ہے ہمیں دیں، فلڈز کی سچویشن ہو گئی، یہ ہو گئی، وہ ہو گئی۔ اب پاکستان کے پاس میرا خیال ہے $3 بلین رہ گئے ہیں اسٹیٹ بینک کے پاس۔ پرائیویٹ بینکوں کے پاس اپنے کوئی پیسے پڑے ہوئے ہیں، لیکن اسٹیٹ بینک کے پاس کوئی $3 بلین رہ گئے ہیں۔ اب یہ جو چیز ہے، اب امریکہ کے ایک ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا، ڈیپٹی اسسٹنٹ سیکرٹری جو ڈپارٹمنٹ آف ٹریجری کے بندے ہیں، وہ آئے ہوئے تھے۔ ڈار صاحب ہمارے فائنینس منسٹر ان سے ملے، انہوں نے ترلا پایا، انہوں نے کہا پائے نے انج نہ کرو، اوکھے ٹائم تے تسی سانو رل دے ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستان کے فائنینس منسٹر قطر بھی گئے ہوئے تھے، اور وہاں پہ بھی جا کے انہوں نے جسے کہتے ہیں نا ریکویسٹ کی ہے کہ جناب ہماری مدد کریں۔ اچھا، اب یہ چیز عمران خان کو سمجھنی چاہیے کہ پائن پبلک میں بیٹھ کے امریکہ کو گالیاں دینا اور پرائیویٹ میں اب یہ کہنا، آج عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹ یہ تھی کہ ہم آئی ایم ایف کے ساتھ ہر جو معاہدہ پورا کریں گے۔ جب حکومت سے جا رہے تھے سارے معاہدے توڑ کے چلے گئے اور نئی حکومت کے لیے مسائل پیدا کر کے چلے گئے۔ کتنی انفارچونیٹ بات ہے، اور ابھی پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ میں آؤں گا تو میں آپ دیکھیں میں کر کے جاؤں گا۔ یہ لوگ سمجھنے سے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ لوگ پاکستان کے ساتھ مذاق کیوں کرتے ہیں، یہ پاکستان کی تقدیر کے ساتھ کیوں کھیلتے ہیں۔ اب جیسے میں نے پہلے بتایا، چینی بھی $500 ملین لے گئے۔ امریکہ جو وہ اپنے انہوں نے ڈپٹی اسسٹنٹ سیکرٹری کو بھیجا ہے، ٹریجری کو بھیجا ہے کہ جاؤ ان کی حالت جا کے چیک کرو کدھر کھڑے ہوئے ہیں۔ پاکستان جو ہے وہ دے آر رننگ فرام پلر ٹو پوسٹ، ٹھیک ہے جی، در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے ہمارا وزیر خارجہ۔ اور جو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ آج کی جو ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم نے ہماری لیڈرشپ تھی آکڑ دی سی بھی آئی ایم ایف کے سامنے، بھائی ونس فار آل جو قدم اٹھانے ہیں وہ قدم اٹھائیں۔ پچھلا فائنینس منسٹر بھی قدم اٹھا کے گیا، اس نے بیلٹ ٹائٹ نہیں کی، اس نے کہا لوگوں کے اوپر ٹیکس لگائیں، نہیں لگائے۔ اس نے کہا جو ایکسچینج ریٹ ہے اس کو مینٹین کریں، مارکیٹ کے حساب سے نہیں کیا۔ اب آج ہم نے اپنا ایکسچینج ریٹ کو مارکیٹ کے حساب سے لے کے گئے ہیں، تو انٹر بینک سنا ہے، مارکیٹ انٹر بینک میں جو ڈالر جو ہے وہ 241 تک پہنچ گیا، ٹھیک ہے جی۔ اور اب یہ اگر 241 تک جاتا ہے تو یہ ایک اچھی چیز ہے۔ اس کو تو میرا خیال ہے کہ 245 250 260 تک اس نے جانا ہے، تو یہ ہو سکتا ہے 270 تک بھی چلا جائے، جہاں پہ جا کے ڈالر کھڑا ہو جائے۔ تو یہ چیزیں ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر ہم اس چیز کو ہم کلیئر نہ ہوئے، ہم نے دھیان نہ دیا اور ہم نے ان چیزوں کو نہ دیکھا۔ آپ دیکھیں جی کہ پاکستان کا جو روپیہ ہے اس کی تو آنے ٹینڈ ہوتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ جو فارن ایکسچینج ریزرو ہیں، جیسے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بہت نیچے جا رہے ہیں، جیسے ایک $3 بلین کے قریب ہے۔ سو یہ جو چیز ہے کہ ایک طرف حکومت جو ہے عوام تک پریشرائز نہیں کر رہی، اس کو حکومت کہہ رہی ہے کہ اگر ہم نے عوام کو پریشر ڈالا، ٹیکسز لگا دیے، مہنگائی ہو گئی، منی بجٹ آ گیا، تو ہمارا پولیٹیکل کیپٹل چلا جائے گا، مینز کہ ہم تو الیکشن نہیں لڑ سکیں گے۔ اس الیکشن میں حکومت کیسے جیتے گی؟ تو کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہوتی ہے اس کے لیے امپورٹنٹ چیز ہوتا ہے الیکشن،
اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ باہر بیٹھ کے اس نے پولیٹیکل اسٹیبلٹی بھی کریٹ کر دی، آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل بھی کوئی نہیں کی، جاتے جاتے جو ہے وہ جو تیل کا جو ہے وہ قیمتیں کم کر کے چلے گئے، سبسڈیز دیں۔ اب وہ ساری، اب میرے جیسے بندہ جس کو فائنینس کی اے بی سی بھی نہیں پتا، وہ بھی سمجھ گیا ہے کہ یار پرابلم جو ہے وہ کدھر کھڑی ہوئی ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی ہم کیا کر رہے ہیں، ہم انتظار کرتے رہتے ہیں، وی کیپ ویٹنگ فار دا ٹائم، ہم اس وقت تک کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ کب جا کے ہماری جو ہے وہ ہم جو ہے وہ بہتری کوئی ایسا کوئی ٹائم آئے۔ چائنیز اپنے پیسے لے گئے، امریکنز کو ہم ترلے کر رہے ہیں، اور یہ بندہ پوچھے عمران خان صاحب سے، بتاؤ نا کہ بھائی جب تم ادھر کھڑے ہو کے تڑیاں لگاتے تھے امریکہ کو، تب کی کہانی سناؤ، لیکن وہ نہیں سنائیں گے۔ سو یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے اوپر ایک نیشنل کنسنسس چاہیے۔ اگر حکومت پاکستان نے یہی فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے 4.8 ٹریلین جو ہے وہ جو ہے وہ 4.8 ٹریلین کا ہم نے ڈیٹس دینے ہیں، ٹھیک ہے، اوپر کوئی 1500 ارب جو ہے وہ ڈیفینس پہ لگ جاتا ہے، تو پیچھے تو آپ کے پاس تو اس دفعہ جو پاکستان کی حالت ہونی ہے، اس میں جو پاکستان نے پیسہ اکٹھا کرنا ہے، اس پیسے سے ہمارا ڈیٹس اینڈ ڈیفینس بھی پورا نہیں ہونا۔ سو دس از اے مومنٹ، لوگوں کے اوپر جو ہے وہ بوجھ ڈالیں، امیروں کے اوپر بوجھ ڈالیں، جن کے پاس زیادہ پیسے ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ بوجھ ڈالیں، آسٹیرٹی جو ہے وہ شروع کریں۔ آسٹیرٹی اگر ہم نے نہ شروع کی، things will not be the way we are looking for، چیزیں ایسے نہیں چلیں گی اگر آسٹیرٹی نہ کی۔ اور قرضے جو لینا ہے اس کو لنک کر دیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پارلیمنٹ کی اپروول سے، ناٹ ود دا کیبنٹس اپروول۔ یہ جو پارلیمنٹ ہے، جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ جو عمران خان صاحب جو ہیں وہ جاتے جاتے کوئی میرا خیال ہے کہ اتنا کو لون لے گئے، اتنا کو لون لے گئے کہ انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ جو ہے نا یہ اتارتے رہیں گے۔ پیپلز پارٹی اپنے دور میں سنا ہے کوئی 15 ٹریلین کا لون لے کے چلی گئی تھی، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح پی ایم ایل این بھی کو 25 ٹریلین کا لون چلے گی، عمران خان صاحب بھی کو 60 ٹریلین کا لون لے کے چلے گئے۔ تو مطلب یہ نظام اس طرح نہیں چل سکتا جب تک ونس فار آل آپ نے یہ ساری کی ساری جو ہے وہ پلاننگ نہ کی، لانگ ٹرم پلاننگ نہ کی۔ اور امریکہ کے ترلے کرنا، قطر کے ترلے کرنا، اس سے چیزیں نہیں چلیں گی۔ یہ آپ کو گھر میں بیٹھ کے ونس فار آل اس کو پلان کرنا پڑے گا۔ ابھی پیرس کلب کے آپ نے علیحدہ پیسے دینے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور ملٹی لیٹرل لینڈرز کے علیحدہ پیسے دینے ہیں، پیسہ سارا رول اوور ہوا ہے۔ یہ ایک بہت بہت بڑا جو جسے کہتے ہیں نا، یہ ایک چیز ہے۔ آپ دیکھیں نا، آپ کے اوپر پریشر آ رہا ہے کہ ڈیفنس فورسز جو ہے فوج کٹائیں، کم کریں۔ یہ پریشر آ رہا ہے پاکستان کے اوپر کہ فوج کام کریں۔ اگر آپ فوج کام نہیں کریں گے تو اب ظاہری بات ہے انڈیا اب اس کے اوپر باتیں کر رہا ہے، اور بہت سارے ملک آف دا ریکارڈ جو ہے وہ شاید ہو سکتا ہے پیسے دینے والے بھی بات کریں۔ ٹیکنیکلی تو شاید امریکنز اینڈ عرب ممالک ہیں، وہ یہ نہ کہتے ہوں کہ پاکستان اپنا ڈیفنس بجٹ کم کرے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہمارے ڈیفنس فوجیوں سے اچھے تعلقات ہیں۔ سیاستدانوں کو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ لگژریاں بند کریں، یا آپ جو پیسہ کر رہے ہیں یہ وہ بند کریں۔ لیکن اب اگلی جو بات آنی ہے، انہوں نے اب سارا پیسہ جو ہے وہ ڈیفنس والے تو نہیں لے کے گئے ٹیکنیکلی، اور بھی تو حکومتوں نے بھی تو پیسہ لگایا ہے۔ یہ جو لون لیے ہیں، ڈیولپمنٹس کرائی ہیں، بجٹ یہ وہ ادھر ادھر سڑکیں بنائی ہیں، وہ کوئی ہم لوگوں نے۔ اب ہوا یہ ہے کہ دیکھیں، جب آپ عادت پڑ جائے پچھلے 20 سال میں امریکہ سے لینے کی، 2014-15 میں جب امریکہ افغانستان میں ڈیل کر رہا تھا، ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ ہمارے آگے سے جنہوں کہتے ہیں نا بانکے دیہڑے ہونا لینا، لیکن ہم نے دھیان ہی نہیں دیا، ہم نے دھیان ہی نہیں دیا، اور ہم جو ہے وہ کنٹینیوسلی اسی وہ ڈگر پہ چلتے رہے۔ ہمیں تھا کہ وہ امریکنز ہمارے بجٹ پورے کرتے، اب اس 10 سالوں میں آپ دیکھیں نا، 2014 آنورڈ ہماری آبادی بھی بڑھ گئی ہے، انرجی کے معاملات بھی خراب ہو گئے، امپورٹ کا بل بھی بڑھ گیا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، ساری دنیا پاکستان کے حساب سے تو نہیں چل رہی، دنیا میں انٹرنیشنل کرائسس بھی ہیں، یوکرائن کا کرائسس ہے، سپلائی چین کا کرائسس ہے۔ ہم تو الٹا جسے کہتے ہیں نا، وہ خسارے میں اس لیے ہیں کہ ہم تو انڈیا اور چائنا کی موجودگی کا فائدہ ہی نہیں اٹھا پائے۔ انڈیا نے ایسا ہو جس سے کہ 75 سال سے پھنسے نے، اور چائنا سے کوئی بینیفٹ لینے کی کیپیبلٹی کوئی نہیں ہے۔ سو میرا خیال ہے کہ یہ سارے کا سارا اگلا جو پریشر پاکستان پہ آنے والا ہے،
وہ یہ آنا ہے اور یہ ڈسکشن ہوگی کہ بھائی فوج کا بجٹ کس طرح کم کرنا ہے، ڈیفینس کی کم کرنا ہے. اب پاکستان ایک ایگزسٹینشیل تھریٹ آپ کے اوپر ٹی ٹی پی نے چڑھائی کی ہوئی ہے، تحریک طالبان پاکستان نے چڑھائی کی ہوئی ہے، اور پاکستان جو ہے وہ بات کر رہا ہے. اس وقت فتووں کی باتیں ہو رہی ہیں. ابھی ریسنٹلی دوبارہ حکومت پاکستان نے جو ہے کچھ مولویوں کو اکٹھا کیا ہے. انہوں نے مولویوں کو اکٹھا کیا تھا اور انہوں نے آکھیا ہے کہ تسی کتے پھر دے ہو کوئی فتوے دوبارہ کڈو مولوی ان کے خلاف. تو ابھی وہ جو فتووں جو چل پڑے ہیں فتوے، اس پہ انہوں نے میرا خیال ہے بات کی ہے ان سے، کیا نام ہے، جو یار یہ جو دہشت گرد جماعتوں کو کہا ہے انہوں نے، پاکستانی مولویوں نے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ جو آپ کر رہے ہیں دس از ناٹ فیئر، اس کو بند کریں. اب یہاں پہ آ کے ایک طرف آپ کی دہشت گردی کی جنگ کو دوبارہ پھر ابھر رہی ہے، ٹی ٹی پی والے آپ کے گھروں میں گھس رہے ہیں، ٹھیک ہے جناب، اور آپ جو ہے وہ خاموش ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے. ادھر سے فوج جو ہے وہ اس کو نے جب لڑائی کرنی ہے دوسرے نے تو کہنا ہے پیسے لے آؤ ادھر، ایویں تو نہیں لڑائی ہونی. اور جب آپ کو ایگزسٹینشیل تھریٹ آپ کے سامنے پڑا ہونا ہے، جب آپ کی دہشت گرد جماعتیں آپ کو حملے کر رہی ہوں گی تو آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ کو بات کرنی پڑے گی، آپ کو ڈائلاگ کرنا پڑے گا ایٹ ہوم. اور پاکستان کی جو مسائل کی جو جڑ ہے وہ صرف اور صرف پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، کوئی پرابلم اور نہیں ہے. میں اس چیز کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہوں کہ اسٹیٹ کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے، لوگوں کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے. ایبسولوٹ کیپیسٹی ہے، پیسہ بھی موجود ہے، اکٹھا بھی کر سکتے ہیں. لیکن دا کوشچن ریمینس، کوئی ٹرسٹ ہی نہیں کرتا ریاست کے اوپر. ادھر سے فوج مینج کر رہی ہوتی ہے سیاسی جماعتوں کو، اداروں کو، انسٹیٹیوشنز کو. حکومت جو ہے وہ فائنینس کے میٹرز میں ساری آرٹیفیشل چیزیں چلا رہی ہوتی ہے. تو پھر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب ہر چیز جو ہے وہ ہوا میں چل رہی ہوگی تو ہاؤ کم تھنگس کین بی بیٹر، چیزیں بیٹر کیسے ہو سکتی ہیں؟ سو اگر حکومت نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ چیزیں چلنی ہیں تو یہ اب آپ کے ڈیفینس کے اوپر پریشر آئے گا. یہ آپ دیکھیے گا، یہ انڈیا مصروف ہو گیا اس میں، یہ G20 کے معاملات میں. اب وہ کہیں گے کہ ملٹی لیٹر ڈونرز کو اور باقی ڈونرز کو کہ بھائی یہ کیوں نہیں اپنی یہ فوج اپنا ڈیفینس بجٹ کم کریں. تو جب ڈیفینس بجٹ کی بات آئے گی انٹرنلی تو کوئی بات نہیں کر سکتا، سیاستدان تو نہیں بات کرتے کہ فوج کا بجٹ کم کریں. اندر کھاتے بہ کے تو ساری گلاں کر دینے، فوج کھا گئی، یہ کر گئی، وہ کر گئی. لیکن فوج جو ہے وہ اکیلے تو نہیں اس نے ڈیفینس پہ لیا، سیاستدانوں نے جو کیے ہیں للے تللے کیے ہوئے ہیں، اس کا تو صاحب ریکارڈ ہی کوئی نہیں ہے. جنہوں نے جو پیسہ سیاستدانوں نے لوٹا ہے ہم اس کو کہہ دیتے ہیں وکٹمائزیشن. ایک دوسرے کے خلاف کرتا ہے، دوسرا تیسرے کے خلاف کرتا ہے، اور ان کے کیسز کو بعد میں وہ ثابت بھی نہیں ہوتے بے شک وہ صحیح ہوں. ایک پارٹی ان کو جب کیس کرتی ہے سیاسی جماعت، دوسری اس کو کہہ دیتی ہے جی ہماری اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے. بعد میں جب وہ پاور میں آتے ہیں وہ اپنے کیس معاف کرا لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں جی ہمارے خلاف اکاؤنٹیبلٹی تھی. وہ صحیح پیسہ بھی پاویں انہوں نے لٹیا بھی ہوئے بھی معاف ہو جاتا ہے. سو یہ جو ہے یہ ایک بڑا یہ ڈائلما ہے. میں تو یہ بات کو لوگ مذاق سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں گرینڈ نیشنل ڈائلاگ ہونا چاہیے، بٹ یہ گرینڈ نیشنل ڈائلاگ ہی ہونا چاہیے. پہلے سیاستدان بیٹھیں، پہلے پارلیمنٹ بیٹھے اور یہ بروکریسی کو باہر بٹھائیں، سول اور ملٹری کو، اور ان کو بتائیں کہ آپ ہمارے تابع ہیں. آپ نے وہ کرنا ہے جو ہم نے آپ کو کہنا ہے. کیونکہ سیاستدان ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ووٹ لے کے آئے ہوئے ہیں. جب آپ ووٹ لے کے آئے ہوئے ہیں تو پھر آپ نے ان لوگوں سے کیوں جو ہے وہ ان کو حق نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے چیزیں چلا سکیں. اب دیکھیں نا اسلامک ڈیولپمنٹ بینک نے آپ کے ساتھ مذاق کر دیا، کھیڑ گئے تو اڑنا ہوتے. اس میں $3.6 بلین انہوں نے کہا یار تمہیں اگے تو تیل دیتا ہے، ہوں تمہیں اسی ہور پیسے دئیے ہوتے تھوڑی ریکنسٹرکشن اینڈ ڈیولپمنٹ کے لیے، کتنا کو ہم آپ کو دیں. یہ چیزیں جو ہیں وہ جسے کہتے ہیں نا دیوار پہ بہت ساری چیزیں لکھی پڑی ہیں، ان کو پڑھ لینا چاہیے. اگر ہم نے نہ پڑھا، نہ آئرن بردر نے کام آنا ہے، نہ بردرلی اسلامک کنٹری نے کام آنا ہے، کسے کام نہیں ہونا. ٹھیک ہے جی. آپ دیکھیں نا 1 سال پہلے پاکستان کے اکاؤنٹ میں $17 ارب پڑے تھے، 19 ارب رہ گئے. یعنی کہ $17 ارب 1 سال پہلے پڑے ہوئے تھے اور $3 ارب رہ گئے. تو اب آپ امیجن کر لیں کہ یہ چیزیں کس طرح انفولڈ ہو رہی ہیں.